بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جزم ہو، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر جزم ہو، زبر زیر نہ ہو، جیسے ان، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نون کے اوپر جزم آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو نون بھی ساکن ہوا، جزم، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی جزم ہے نون کے اوپر، اور اس نون کے اوپر بھی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ جب یہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رسولن، یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر دو زبر آئی ہیں تنوین، ٹھیک ہے، یہ زبر کی تنوین ہے، دو زبر اوپر آ جائیں تو یہ دو زبر کی تنوین ہوتی ہے، جیسے رسولن، ٹھیک ہے، کریمن، اب میم کے نیچے دو زیر آ گئے ہیں، دو زیر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے محیطن، یہاں پر دو پیش آ گئی ہیں تو یہ بھی تنوین ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کیا ہے؟ نون ساکن نون کے اوپر جزم آ جائے تو یہ نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی لفظ کے اوپر بھی دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو وہ تنوین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد 4 ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے آگے قاعدے بھی آ گئے ہیں جو 4 ہیں۔ نمبر 1 اظہار، ٹھیک ہے، اظہار۔ نمبر 2 ادغام، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اقلاب۔ نمبر 4 اخفا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے قاعدہ ہم پڑھیں گے اظہار کا، ٹھیک ہے، یعنی اظہار مطلب کیسے کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 1 اظہار یعنی ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کو ظاہر کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ آگے آپ کو میں ابھی بتاؤں گی مثال میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آگے ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن، یہ جو اوپر نون ساکن میں نے ابھی آپ کو پہچان اس کی بتائی نون ساکن کی اور تنوین کی بھی، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے یا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حرف حلقی، ٹھیک ہے، یعنی حلق میں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، آپ کو مفتی صاحب نے بتائے ہوں گے کہ کون سے حروف حلقی ہیں، حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے، یہ حروف حلقی ہیں جو اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، وسطی حلق سے ادا ہوتے ہیں اور ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان حروفوں کو کہتے ہیں حروف حلقی، یعنی حلق سے جو ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ حرف آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حرف حلقی ہوں تو نون ساکن ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی آواز ان کو چھپا کر ہم نہیں پڑھیں گے، ان کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، یعنی ناک سے، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز نکالنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم غنہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خواہ یہ صورت ایک کلمہ میں ہو یا دو میں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک لفظ میں آئے یا دو لفظ میں آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ظاہر کر کے بغیر غنہ کے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، جیسے انعمت، ٹھیک ہے، انعمت۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن آ گیا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے آئے، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن آ گیا ہے، اب نون ساکن کے بعد دیکھیں یہ کیا لفظ آیا ہے، عین آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ حرف حلقی آ گیا تو یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اس لفظ کو، انعمت، ان، ٹھیک ہے، ان پڑھیں گے، جیسے اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے،
ان یہ غلط ہے کیونکہ وہ اس میں غنہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے, ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے. انعمتا, ٹھیک ہے. آگے ہے منہم, ٹھیک ہے, منہم. اب یہاں پر دیکھیں ہا آ گئی ہے جو حرف ہلکی میں سے ہے, تو ہم اس کو من نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگر ہم من پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہوگا, تو غنہ ہم نے نہیں کرنا ہے, ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, منہم کیسے پڑھنا ہے, منہم, منہم. ٹھیک ہے. آگے ہے من آمن, من آمن. اب من کے بعد دیکھیں یہ حمزہ آ گیا ہے. اس دن بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الف جب آئی اس کے اوپر زبر آئی, زیر آئی, پیش آئی, تو وہ حمزہ بن جاتا ہے, الف نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ الف کی صورت میں حمزہ ہے, الف کی شکل میں حمزہ ہے. ایک ہوتا ہے چھوٹا حمزہ, یہ جو اوپر یہ ہے بریکٹ میں, یہ سب سے پہلے جو حمزہ ہے ریچ کی طرح یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ الف کی صورت میں حمزہ ہے. آپ نے پہلے پڑھا ہوگا تیسرے پیج پہ آتا ہے, تیسرے یا چوتھے پیج پہ آتا ہے حمزہ بشکل الف, حمزہ بشکل واو, حمزہ بشکل یا. اب یہاں پر جو انہوں نے جو کہا تھا کہ حمزہ بشکل الف, تو یہ الف کی صورت میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں میم کے بعد نون آیا ہے, اب نون کے بعد یہ الف کی صورت میں حمزہ آ گیا ہے. یہ حمزہ حرف ہلکی میں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے, یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے, من آمن, من آمن. نون کو آواز آئی نون کی. ٹھیک ہے, نون کو چھپانا نہیں ہے ہم نے, من ایسے نہیں پڑھنا, من آمن, من آمن. ٹھیک ہے, آگے ہے کفوون احد, کفوون احد. اب یہاں پر دیکھیں اب واو تنوین آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں واو کے اوپر تنوین آ گئی ہیں, دو زبر آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اگلے کلمے میں, اب یہاں پر پیچھے آپ دیکھیں انہوں نے کہا تھا نا خواہ یہ صورت ایک کلمے میں ہو یا دو کلمے میں. اب یہ پیچھے دیکھیں انعمتا ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے, منہم ایک کلمہ ہے, من آمنا ایک کلمہ ہے, کفوون احد دو کلمے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی مطلب ایک کلمہ کفوون, دوسرا احد, اب یہ دو آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کفوون احد, کفوون احد. یہاں پر بھی ہم نے اظہار کرنا ہے, ظاہر کر کے پڑھنا ہے, چھپانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حلق میں سے جتنے بھی حروف ادا ہوتے ہیں اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حرف آ جائیں تو وہاں پر ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے, ظاہر کر کے پڑھنا ہے, وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں آپ کو آنی چاہیے اور آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں اور پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, آگے نمبر 2 ہے ادغام. ٹھیک ہے, یعنی دو حرفوں کو ایک کر دینا. ٹھیک ہے, یعنی ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا. مدغم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے, آگے ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد, ٹھیک ہے, نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون, یہ ہوتا ہے حرف یرملون. ٹھیک ہے, حرف یرملون کی 6 حرف. ٹھیک ہے, یرملون کے 6 حرفوں یعنی یا, را, میم, لام, واو, نون. ٹھیک ہے, یہ یرملون جو ہے یہ وہی آیا ہے, اس کا ایک ایک لفظ ہو کے آیا ہے, یا, را, میم, لام, واو, نون, یرملون. ٹھیک ہے, میں سے کوئی حرف آئے. ٹھیک ہے, یعنی نون ساکن اور تنوین. نون ساکن جسم جس کے اوپر ہوتی ہے اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے, میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف جو ہے ان میں سے کوئی اگر آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم ادغام کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی نون کو ان حرفوں میں سے اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نون کو جو ہے ان حرفوں میں سے
یہ جو حرف آئے ہیں یرملون کے، ان حرفوں میں سے اس طرح ملا کر پڑھتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کو ہم نے سائلنٹ کر دینا ہے، میم کو یا سے ملائیں گے، میں یقولو، میں یقولو، ٹھیک ہے۔ میم کو اب یا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، میم یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے نون کو نہیں پڑھنا ہے، من یقولو اگر پڑھیں گے تو یہ آپس میں ملیں گے نہیں، درمیان میں نون آ جاتی ہے، تو یہاں پر ہم نے نون کو نہیں پڑھنا ہے، میم کو یا سے ملانا ہے، میں یقولو، کیسے پڑھنا ہے، میں یقولو، من یقولو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھنا ہے میں یقولو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مر ربہم، مر ربہم، میم کو را سے ملانا ہے۔ اب را کے اوپر دیکھیں شد آ گئی ہے، یا کے اوپر بھی شد آئی ہے، جب شد آ جاتی ہے تو پیچھے والے لفظ کو آگے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شد کا مطلب یہ ہوتا ہے پیچھے لفظ کو آگے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا، ادغام کرنا، مدغم کرنا، ملانا، ٹھیک ہے۔ میم را زیر مر را با زبر رب، ٹھیک ہے، مر ربہم، مر ربہم، من نہیں پڑھیں گے، مر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، مر، کیا پڑھیں گے، مر، مر ربہم۔ آگے ہے بحجارتم، ٹھیک ہے، بحجارتم۔ اب یہاں پر دیکھیں بحجارتم، اب تا کو میم کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، تم، تن نہیں پڑھ رہے، نون کی آواز نہیں نکالنی ہے ہم، ٹھیک ہے، بحجارتن نہیں، تن نہیں پڑھیں گے، تم پڑھیں گے، تم، بحجارتم، ٹھیک ہے۔ تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کو سائلنٹ ہم نے کر دینا ہے، ساکن کر دینا ہے، نکال دینا ہے نون کو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یا آ گئی ہے تو یا کو ہم نے نکال دیا ہے، دال کو لام کے ساتھ ملایا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مم والن، مم والن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے نون کو نکال دیا ہے، نون ساکن ہے یہ، ٹھیک ہے۔ میری کئی بہنیں وہ کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں آئی نون ساکن کیسا ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں۔ اب یہ نون ساکن، نون کے اوپر جزم جو آ جاتی ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مم والن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے من نشاء، اب یہاں پر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ نون پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میم کے ساتھ نون ہے اس کو نون کو میں نے نہیں پڑھا، یہ جو نشاء کا نون ہے اس نون کو میں نے پڑھا ہے، اس میم کو اس نون نشاء کے نون سے ملانا ہے، میم نون زبر من، نون زبر نا، ٹھیک ہے، شین الف زبر مت شا، من نشاء، ٹھیک ہے۔ اس نون کو میم والا کا جو نون ہے اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، نشاء کو جو نون ہے اس نون کو ہم نے پڑھنا ہے، من نشاء، من نشاء، من نشاء، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ادغام کی دو قسمیں، نمبر 1 غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اب آگے یہاں پر ہم نے ابھی ادغام کی تعریف یہ پڑھی ہے، اب آگے ادغام کی دو قسمیں آ جاتی ہیں، یعنی اب دو قسمیں میں آتی ہیں، ان میں کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور جن کے مطلب جن پہ جو ہم نے غنہ کرنا ہے اور کن کو ہم نے غنہ کے بغیر ادا کرنا ہے، تو وہ آگے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ لام اور را کے علاوہ 4 حرف، ٹھیک ہے، یعنی یہ لام اور را کے علاوہ 4 حرفوں میں ہوتا ہے غنہ، ٹھیک ہے، یعنی ادغام کرنا غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اب جب ہم ملا رہے ہوں گے تو وہاں ملاتے وقت ہم کس لفظوں میں کن لفظوں میں ہم غنہ کر کے ناک سے آواز نکال کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یا نون میم واو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی غنہ یا نون میم واو میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے نمبر 2 بلا غنہ،
ٹھیک ہے. اب یعنی غنہ کے بغیر ہم غنہ نہیں کرتے، ویسے ہی ہم ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ درجہ بالا 4 حروفوں کے سوا 2 حروف یعنی لام را میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے جب ہم پڑھیں گے اس سے آگے ادغام کی جو قسمیں ہیں یہ 2 ان کی آگے تفصیل ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. تو وہاں پر میں آپ کو مثالوں کے ساتھ آپ کو میں سمجھاؤں گی. تو یہاں پر اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں. میری بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اگر کچھ بھی چیز پوچھنی ہو سمجھ نہ آئے تو آپ جتنی دفعہ آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے آگے جو ہے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.